پورا دمشق، پورا شام. فلسطین کے علماء کا یہ عقیدہ، اردن کے علماء کا یہ عقیدہ، عراق کے علماء کا یہ عقیدہ. دو ہی مسلک پائے جاتے ہیں وہاں. 50% یہ اہل تشیع ہیں، 50% اہل سنت ہیں. اہل سنت سارے کے سارے 100% اہل میلاد، اہل تصوف ہیں، اہل طریقت ہیں. مغرب کی طرف آپ چلے جائیے، یہ پورا سینٹرل، حتیٰ کہ ان تمام ممالک میں 12 ربیع الاول جن کا ذکر علامہ نعیمی صاحب نے کیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں، یہ میں نے ایک تحریک چلائی اور ایفرٹ کی تھی، اور 21 توپوں کی سلامی حضور کے میلاد کے دن سے شروع ہوئی. یہ 12 ربیع الاول جتنے ملکوں کا میں نے ذکر کیا، ان سارے اسلامی ملکوں میں 12 ربیع الاول حضور کے میلاد کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے. آپ کمپیوٹر پہ جائیں، گوگل کریں اور 12 ربیع الاول 12 میلاد ہالیڈے کو نکالیں. 56 ملک ہیں عالم اسلام کے، مسلم کنٹریز. 56 آؤٹ آف 56 مور دین 50 کنٹریز میں 12 ربیع الاول کو میلاد کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے. 50 سے زیادہ ملکوں میں، جس کا مطلب کیا مطلب ہے کہ 56 ملکوں پر مشتمل امت مسلمہ میں 50 سے زیادہ ملکوں میں حضور کے میلاد کی سرکاری چھٹی ہے. وہ اہل میلاد ہیں. مغرب میں چلے جائیں، مراکو، رباط، کاسا بلانکا، ان کا آفیشیل عقیدہ میلاد ہے اور تصوف ہے. 100% اہل تصوف اور اہل میلاد ہیں. لیبیا کے اندر عقیدہ علماء کا ذاتی طرابلس اور لیبیا اہل سنت ہے. فقہی مسالک الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں شافعی ہیں، کہیں مالکی ہیں، کہیں حنابلہ ہیں، کہیں حنفی ہیں. الجزائر کی اکثریت کا یہ عقیدہ، تیونس کی اکثریت کا یہ عقیدہ، سوڈان سارے کا یہ عقیدہ. میں دورہ بخاری جب کروا رہا تھا برمنگم میں، تو سوڈان کے ایک عالم بیٹھے تھے. میں نے وہاں کہہ دیا 98% سوڈان کے علماء اور شیوخ کا یہ عقیدہ ہے. 98%. وہ کھڑے ہو گئے سٹیج کے پاس، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ واللہ خدا کی قسم 98 نہیں 100% یہ عقیدہ ہے. افریقن کنٹریز میں جائیں، اب نارتھ افریقہ کی طرف جائیں، سینٹرل ایشین کنٹریز میں جائیں، مسلم ورلڈ، نارتھ افریقن، عرب ورلڈ، سینٹرل مڈل ایسٹ، یو اے ای، ابو ظبی، جو عرب امارات متحدہ میں 12 ربیع الاول کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے، حضور کے میلاد کی چھٹی ہے. اور ان کے محلات میں حضور کا میلاد پورا مہینہ منایا جاتا ہے. کویت میں 12 ربیع الاول کو حضور کے میلاد کی سرکاری چھٹی ہے، یہی عقیدہ. مگر وہاں بین لوگ ہیں. کویت میں آپ کو یعنی آدھے تو نہیں مگر کم بہر صورت، مگر دوسرے عقیدے مسلک کے لوگ کثرت سے کویت میں ملتے ہیں. قطر میں کچھ ملتے ہیں دوسرے، یو اے ای میں کچھ ملتے ہیں تھوڑے، مگر بھاری اکثریت اہل سنت کی. یہ صرف گلف کی 2-3 سٹیٹس ہیں چھوٹی، گلف کی. باقی ساری عرب دنیا اہل سنت عقیدے پر ہے، اہل میلاد ہیں. اب پرابلم کیا ہے؟ چونکہ وہ شوافع ہیں، شافعی المذہب ہوتے ہیں، یا مالکی المذہب ہیں، یا حنبلی المذہب ہیں، وہ فقہی اعتبار سے آمین بالجہر کرتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو اونچی آواز سے سارے آمین کہتے ہیں. آپ جب عربوں کی مساجد میں جاتے ہیں اونچی آواز رفع یدین کرتے ہیں، چونکہ وہ شافعی ہیں. ہمارے پاکستان اور انڈیا کے لوگ کم علمی کے باعث ان کے اونچی آواز سے آمین کہنے، رفع یدین کرنے سے، وہ پاکستان اور انڈیا کے جو اونچی آواز سے آمین کہنے والے احباب ہیں، وہ انہیں ان پر قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ سارے دوسرے عقیدے کے ہیں. بس اس غلط فہمی کی وجہ سے آپ دور رہتے ہیں ان سے. وہ اونچی آواز سے آمین کہنے والے، رفع یدین کرنے والے سارے ربیع الاول میں میلاد منا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کا فقہی مذہب ہے، عقیدہ یہی ہے. یہ میں نے آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بات کی. کبھی مجھے موقع نہیں ہوا کہ میں نے اس نقطے پر روشنی ڈالی ہو اپنے خطابات میں. اتفاق سے ایسا خیال آ گیا تو میں نے آپ کے لیے بات کہہ دی. لہذا اس لیے کہی کہ آپ کو اس پر اعتماد رکھنا چاہیے، کانفیڈنس رکھنا چاہیے